پیسے کیسے کمائے جائیں، کہاں خرچ کیے جائیں، یہ ایک پورا علم ہے اور یہ ایک پوری تربیت ہے۔ ہمارے نظام میں عموماً گھروں میں اس بارے میں نہیں سکھایا جاتا۔ اسکولوں میں بھی کچھ سبجیکٹ ہوتے ہوں گے جس میں بتایا جائے گا، لیکن ایک پورے معاشرے کے اندر ایک تہذیب کے طور پر اور ایک روایت کے طور پر پیسے کی مینجمنٹ نہیں سکھائی جاتی۔ لیکن یہ وہ بہت ضروری علم ہے جو کہ بچوں کو شروع سے ہی سکھایا جانا ضروری ہے۔ اس کو کسی کتابی یا کسی اکیڈیمک طریقے سے سکھانے کی بجائے سب سے زبردست طریقہ سکھانے کا یہ ہے کہ گھر میں اس کو وہ ماحول نظر آئے جس میں اس ماحول میں رہنے والے اس کے بڑے، اس کے والدین، بہن، بھائی پیسے کو استعمال کرنے کا صحیح طریقہ جانتے ہیں۔ میں اس کے جو اخلاقی پہلو ہیں کہ پیسہ حلال طریقے سے کمایا جائے، پیسہ کسی کو دھوکہ دے کر نہ کمایا جائے، میں ان تمام چیزوں کا ذکر اس لیے نہیں کرتا کہ یہ تمام چیزیں تو آلریڈی ہم سمجھتے ہیں کہ ایسا ہونا ضروری ہے، یعنی ہم نے پرزیوم کر لیا ہے کہ جو ہمارے پاس گھر میں پیسہ آیا ہے وہ جائز اور حق حلال کا پیسہ ہے، لیکن اس کو خرچ کرتے وقت ہم بعض اوقات بہت بڑی حماقتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ خاص طور پر وہ شخص جس کے پاس پہلے پیسہ نہ ہو اور اچانک بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اس پیسے کا صحیح مصرف کیا ہے۔ عموماً پیسے کے مصارف کو ہم دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ہم پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں یہ ہمارا ایسٹ بنے، یا ہم پیسہ وہاں خرچ کریں جہاں یہ ہماری لائبلٹی بنے۔ لہٰذا جب بھی ہمارے پاس ایکسٹرا پیسہ آتا ہے تو اپنی ضرورت کی حد تک تو اپنی ضروریات یعنی پوری کرنا یہ تو بالکل صحیح ہے، لیکن وہ پیسہ جو ضروریات سے بچ جاتا ہے، ہم یہ بہت بڑی بیوقوفی کرتے ہیں کہ ہم اس پیسے کو اپنا ایسٹ بنانے کی بجائے اس کو اپنی لائبلٹی بنا لیتے ہیں۔ فرض کریں ہمارے پاس ایک گاڑی تھی جس سے گزارا ہوتا تھا، ہمارے پاس بہت پیسے آ گئے، ہم نے ایک بڑی گاڑی خرید لی، آپ نے اس پہ 40-50 لاکھ روپے لگا کے ایکچولی ایک لائبلٹی لے لی۔ اسی طریقے سے آپ نے اپنا گھر تھا، اس گھر کا جو کہ 10 مرلے کے آپ گھر میں رہتے تھے، آپ نے کہا نہیں میں 2 کنال کا گھر بناؤں گا، تو اصل میں وہ آپ کی لائبلٹی ہے۔ چھوٹی گاڑی پہ تھوڑا پیٹرول خرچ ہوتا تھا، اس کے ٹوکن جو ہیں وہ کم پیسوں کے ہوتے تھے، اب بڑی گاڑی کی مینٹیننس زیادہ ہے، بڑی گاڑی کے ٹوکن زیادہ خرچ ہوتے ہیں، لہٰذا جو آپ کے پاس پیسے تھے وہ، اور ساتھ یہ ہے کہ جب آپ گاڑی کو لے کے شو روم سے واپس آئیں گے اور اگلے دن بیچیں گے تو اس کی قیمت کم ہو جائے گی، یعنی کہ وہ پیسے جو آپ کے پاس موجود تھے آپ نے اس کو اس طرح سے خرچ کیا کہ وہ آپ کی ضروریات کے علاوہ کی چیزوں پہ خرچ ہوئی، کیونکہ ضروریات تو آپ کے پہلے ہی پوری ہو رہی تھی، اور ساتھ یہ ہے کہ اس پیسے کی قیمت نیچے گر گئی، اور آپ نے یہ سمجھا کہ میں نے پیسے کو بہت زبردست استعمال کیا ہے، لیکن آپ نے ایکچولی اپنا ایسٹ نہیں بنایا بلکہ اپنی لائبلٹی میں اضافہ کیا۔ اسی طرح نئی نئی برانڈڈ گھڑیاں لینا، برانڈ کانشس ہونا، اپنی گیجٹری کو اپ گریڈ کرتے رہنا جبکہ آپ کو اس کی ضرورت ہی نہ ہو، اور اس طرح کی چیزوں کے اندر پیسوں کو خرچ کرنا، یہ ایکچولی آپ کی لائبلٹیز ہیں، آپ کا ایسٹ نہیں ہے۔ جس چیز کو آپ فوری طور پر لیکوڈائز نہیں کر سکتے، پیسے میں کنورٹ نہیں کر سکتے، وہ ہمیشہ آپ کی لائبلٹیز ہوتی ہیں۔ اب اس پیسے کو خرچ کرنے کا جو دوسرا طریقہ ہے اس کا یہ ہے کہ اس کو لائبلٹی نہ بنایا جائے بلکہ اس کو ایسٹ بنایا جائے۔ ایسٹ کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم یہ طے کر لیں کہ میں اپنی آمدنی کا 20% سیو کر لوں گا، میں اپنی یا آپ کے جو بھی حالات ہیں 30%، مے بی 40%، مے بی 50%، اگر آپ کی آمدنی بہت زیادہ ہے مے بی 10%، مے بی 5%، لیکن ایک آمدنی کا مخصوص حصہ آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں گے، یہ آپ کا ایسٹ ہوگا، لیکن آپ یاد رکھیے یہ بھی ہلکے درجے کا ایسٹ ہے۔ صرف پیسے کو بچا کے کیش کی شکل میں رکھنا یہ ایک ہے تو اچھی عادت، مگر یہ کیا ہوگا، یہ ہلکے درجے کا ہے۔ اس سے بہتر درجے کا ہے کہ آپ اس کو ایسٹ اس طریقے سے بنائے کہ وہ پیسے سے مزید پیسہ کمایا جا سکتا ہو۔ آپ اس کی کوئی ایسی چیز لے لیں، اس کو کسی بزنس میں انویسٹ کر دیں، آپ اگر چاہیں تو اس سے شیئرز لے لیں، آپ چاہیں تو اس سے کوئی پراپرٹی لے لیں ایسی جگہ پر جس کی قیمت کو بڑھنا ہے، یا آپ کوئی ایسی چیز لے لیں جس کو آپ رینٹ میں دے سکتے ہیں، وہ کوئی مشین ہو سکتی ہے،
جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کا پورا بزنس یہ ہے کہ ان کے بلڈوزرز ہیں 4 اور وہ 4 بلڈوزر کرائے پہ چلتے ہیں. ایک اور دوست ہیں، ان کا بزنس یہ ہے کہ وہ شٹرنگ کا سامان لے کے رکھا ہوا ہے اور وہ رینٹ پہ چلتے ہیں. ایک دوست نے میوزک کا سامان لے کے رکھا ہوا ہے اور وہ فنکشنز میں میوزک کا سامان رینٹ کے اوپر جاتا ہے. میز کرسیاں جاتے ہیں، کٹلری جاتی ہے، اور بعض اوقات بڑی بلڈنگز ہیں جو کرائے پہ جاتی ہیں. تو لہٰذا میں صرف تھوڑا سا یعنی پلیز آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی اس کا ایکسپرٹ ہوں، میں اس کا بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو مجھے اپنے نوجوانوں میں اپنے ارد گرد نظر آتی ہیں کہ وہ شخص جس کے پاس پیسے زیادہ ہوتے ہیں، سم ہاؤ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے میں نے اپنی اسٹینڈرڈ آف لائف کو امپروو کرنا ہے، اور وہ یہ بھول جاتا ہے کہ اسٹینڈرڈ آف لائف کو امپروو کرنے کا مطلب اپنی لائبلٹیز کو بڑھانا ہے. جو چیز ہمیں امپروو کرنی ہوتی ہے وہ ہماری کوالٹی آف لائف ہے. ہمیں اپنی کوالٹی آف لائف کو امپروو کرنا ہوتا ہے. اسٹینڈرڈ آف لائف کو امپروو کرنا کا فائدہ اگر کسی کو ہوتا بھی ہے تو وہ دوسروں کو ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، یا اس کا فائدہ ہماری ایگو کو ہوتا ہے کہ دیکھو یار اس نے 2 سالوں میں ہی اتنی بڑی گاڑی خرید لی، 2 سالوں میں ہی آپ دیکھو اس نے اتنی بڑی مشینریاں خرید لی، 2 سالوں میں دیکھو اس نے 4 گھر بنا لیے. تو یہ بات عقل والی بہت ضروری ہے کہ ہمیں ایکچولی پیسے کی مینجمنٹ کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا آتا ہو. اور ایک بات میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بات تو بچوں کو بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں اپنی ضرورت کے لیے پیسہ ضرور کمانا چاہیے، پیسا کمانے کی ساری سکل سیکھنی چاہیے تاکہ ہمیں کسی کی محتاجی نہ ہو، ہم صرف اللہ کے محتاج رہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، کسی کا قرض دار نہ بنے. تو ہمیں یہ تمام چیزوں کا تو خیال رکھنا چاہیے، لیکن یہ بات سب سے ضروری ہے کہ شروع سے ہی اپنے بچوں کو بتایا جائے کہ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں یہ کسی پرپز کے لیے کر رہے ہیں. پیسہ خود پرپز نہیں ہے، پیسہ پہلی ویلیو نہیں ہے، پیسہ کسی پہلی ویلیو کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے ہم لے رہے ہیں. یعنی پیسہ ایک مینز ہے ان آرڈر ٹو اچیو اے پرپز. تو بہرحال یہ 2 باتیں میں آپ کو بتانا چاہتا تھا کہ ہمیں لائبلٹیز اور ایسٹ میں فرق محسوس ہو. تو اس بات کو ذرا تھوڑا آپ ریفلیکٹ بھی کیجئے گا، اپنے بچوں سے بھی شیئر کیجئے گا. مجھے امید ہے کہ اس سے فائدہ ہوگا آپ کو.